کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے اور یہ واپس آ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اب کسی وجہ سے ہم واپس جا رہے ہیں تو بھئی ہمیں اندر میں یہ فکر ہو اور اس کا ہمیں غم ہو کہ یہ تو اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے، یہ اللہ کے ایسے پیارے بندے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، لیکن میں کسی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہوں۔ تو اپنے بارے میں ہمارے اندر ندامت ہو اور پھر اپنے بارے میں ہم نیت کریں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے کو دیکھے اور اپنے بارے میں بھی نیت کرے، اللہ مجھے بھی جیسے تو نے اپنے فضل سے اسے قبول فرما لیا، مجھے بھی قبول فرما لے۔ اپنے اندر میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور پھر نیت کریں کہ اب بہت جلدی انشاءاللہ گھر جا کر اپنے گھر میں کاروبار میں ترتیب بنائیں گے اور ترتیب بنا کر بہت جلدی اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ 4 مہینے میں جائیں گے، 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، 3 بار کئی بار انشاءاللہ باہر ملکوں میں جائیں گے۔ لیکن ترتیب بنانا ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر کی، کاروبار کی، انتظام کی، اس ترتیب بنانے سے ہمارا نکلنا آسان ہو جائے گا۔ پیسے اکٹھا کریں گے، چھٹی لیں گے، گھر والوں کو سمجھائیں گے، انتظام کریں گے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہمارا جانا اللہ کے راستے میں شاید آسان ہو جائے گا۔ حالانکہ میرے بزرگوں یہ ترتیب نہیں ہے اصل اللہ کے راستے میں نکلنے کی، بلکہ اللہ کے یہاں جو قبول ہونا ہوتا ہے وہ بندے کی طلب اور فکر پر ہوتا ہے۔ اس لیے اب گھر جا کر چند اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے، جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ تعالیٰ کی مبارک دین کی محنت کرتے تھے اور اعلاء کلمت اللہ اور احیاء دین کی فکر میں رہتے تھے، ایسے ہی وہ مدینہ منورہ میں بھی رہ کر، اپنے مقام پر بھی رہ کر اللہ تعالیٰ کی مبارک دین کی محنت اور دین کا ماحول بنائے رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے نیت میں اب ہماری فرق ہے۔ اب ہم گھر پر اس نیت سے نہیں جائیں گے کہ ہم صرف کاروبار کرنے اور صرف اب ہم مکان دکان کی ترتیب بنانے جا رہے ہیں، بلکہ ہم نے جو آپ باتیں یہاں پر سب سنی ہیں، اس کا ماحول ہماری مسجد میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستیوں میں اس کا ماحول بن جائے، اس کی ہم کوشش کے لیے جا رہے ہیں۔ نیت کیا کرنی ہے ہمیں سب کو؟ ہماری مسجد نبوی کی سطح پر آ جائے، طرز پر اور نقشے پر آ جائے۔ جیسے 24 گھنٹے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال سے مزین رہتی تھی، ایسے ہماری مسجد بھی، ہمارے محلے کی مسجد بھی اعمال سے مزین ہو جائے اور ہماری بستی مدینہ طیبہ کے مشابہ ہو جائے۔ ایمان کا، امانت کا، سچائی کا، ہمدردی کا، خدمت کا، بھائی چارگی کا، ایک دوسرے کے کام آنے کا ایسا ماحول تیار ہو جائے۔ اب یہ کوئی چھو منتر تو ہے نہیں، کوئی ہتھیلی کی سرسوں نہیں ہے کہ یوں ہی ہو جائے گا، لیکن ہاں اتنا مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ دین بھی آسان ہے اور دین کی محنت بھی آسان ہے۔ ہر آدمی سائیکل چلا لے یہ ضروری نہیں ہے، ہر آدمی جہاز چلا لے یہ ضروری نہیں ہے، ہر آدمی کھیتی کر لے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر آدمی دین پہ چل سکتا ہے۔ آنکھوں کا معذور بھی چل سکتا ہے، پیروں کا معذور بھی چل سکتا ہے، غریب بھی چل سکتا ہے، عورت بھی چل سکتی ہے۔ جس طرح میرے بزرگوں دین آسان ہے، ایسے ہی دین پر چلنے کی محنت اور دین پر چلنے کا ماحول بنانا یہ بھی آسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین لے کر تشریف لائے، ایسی دین کا ماحول تیار ہو جائے اور ہر ایک دین پر چلنے والا بن جائے، غریب فاقہ مست بھی اور مالدار مشغول بھی، یہ ہر ایک دین پر چلنے والا بن جائے اور ہر ایک دین کی محنت میں حصے دار بن جائے،
اس کی محنت بھی لے کر تشریف لائے. جیسے دین آسان ہے ایسی میرے بزرگوں دین کی محنت بھی آسان ہے. شاید نہیں بلکہ یقیناً بات ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جیسے حالات تھے، کمزوری کے، غربت کے، فقر و فاقے کے، ایسے شاید ساری دنیا میں کسی کے ہوں. لیکن انہوں نے اللہ کے راستے کی محنت بھی اور مسجد کے اندر اعمال کا ماحول بھی کیسے اہتمام کے ساتھ بنایا تھا. ایسا ماحول مدینہ طیبہ کا بن گیا اور ایسا مسجد نبوی کے اندر اعمال کا ماحول بن گیا. اگر کوئی آ جائے اور 3 دن اگر مسجد کا ماحول دیکھے بالکل ضد ہے اس کے اندر کفر کے بارے میں، تو اس ماحول کو دیکھ کر یہ سمجھ جائے کہ اسلام تو اپنائے جانے کے قابل مذہب ہے. اور مدینہ منورہ میں چل پھر کر دیکھ لے تو تجارت کا دین تجارت میں، اور معاشرت کا دین معاشرت میں، اور بازار کا اور مزدوری کا دین بازار اور مزدوری میں چل پھر کر سیکھ لے. ایسا دین پر چلنے کا ماحول بنا ہوا تھا. اور پھر میرے بزرگوں اس کی برکتیں آئی، اس کی برکتیں آئیں. قرضہ آیا، ایک رات میں اللہ نے قرضے کا انتظام کر دیا. روشنی کی ضرورت پڑی تو چابک میں سے روشنی نکلنے لگی، لکڑی میں سے روشنی نکلنے لگی. پھر ایک پیالہ دودھ 70 یا 72 کے لیے کافی ہو گیا. تنور میں سے بھنی ہوئی بکرے کی چاپیں اور تیار روٹی نکلی ہے. جب یہ ماحول تیار ہوا ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اب ہم سب ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع اللہ کے فضل سے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، لیکن ابھی اس سے بڑا مجمع ہم گھروں کی طرف واپس جا رہے ہیں. حالانکہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تو کوشش کر رہے ہیں اگر ایک اجتماع بھی حجۃ الوداع کے مشابہ ہو گیا تو عالمگیر ہدایت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا. اب بھائی کسی وجہ سے نہیں ہماری ہمت ہو پا رہی، ہم گھر واپس جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس واپسی کو قبول فرمائے اور ہماری غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے. اس نیت کے ساتھ واپس جائیں انشاءاللہ. بہت جلدی ہم بھی 5 مہینے میں 4 مہینے میں جائیں گے. اتنے ہمارا نکلنا ہوگا اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں. جو ہمیں یہ 3 دن سے باتیں سمجھائی گئیں، آنے والی جماعتوں نے سمجھائی، ہمیں ہمارے حضرت نے باتیں سمجھائی، ہمارے بڑوں نے ہمیں باتیں سمجھائیں، انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم اپنی مسجد میں کام کریں گے. ایک بات تو میرے بزرگوں ہمارے سب کے سامنے یہ آئی کہ دین ہماری سب سے بڑی حاجت ہے، اور دین زندگیوں میں جو استقامت آئے گی دین میں، اور ہم اپنے دین سے جو اللہ کی قدرت سے براہ راست نفع حاصل کریں گے وہ ایمان کے بقدر حاصل کریں گے. اور ایمان جو آتا ہے وہ دعوت سے آتا ہے، اور ایمان جو آتا ہے وہ مسجد میں ایمان کے حلقے لگانے سے آتا ہے. اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں یہ ایمان والے، یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ اپنے غیر کا خوف نکال دے گا، اور یہی ہے ہدایت یافتہ. سب سے پہلی بات ہم اپنے 24 گھنٹے میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے دے 8 گھنٹے یا آدھا دن، آدھی رات، ورنہ کم از کم 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے ہم اپنی مسجد کے لیے فارغ کریں گے. حدیث شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسجد میں کثرت سے رہتا ہے یہ مسجد کے کھوٹے ہیں، اگر یہ نظر نہیں آتے ہیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں. یہ اپنے کسی کام سے بازار جاتے ہیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. اگر یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں. مسجد میں کثرت سے وقت دینا. چلو بھائی کثرت سے نہیں ہو پا رہا، 8 گھنٹے، آدھا دن، آدھی رات نہیں ہو پا رہی، 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے جو ایک نیکی لے کر آئے گا 10 نیکی دی جائیں گی. کم از کم 2.5 گھنٹے تو ہم ایسا اپنا وظیفہ بنا کر کہ بھئی اس میں تو ہمیں کمی نہیں کرنی ہے. اپنا کاروبار میں بھی اللہ آسانی لائے گا. بھلا بتاؤ
हारून रशीद का बेटा, वो मस्जिद में कितना नमाज का वक्त और कुरान, लेकिन अल्लाह ताला उसके उस अमल की बरकत से उसके मालिक ने देखा कि गारा वो फैलाता है और पत्थर आके उड़ के लगते हैं। शाम को जब हिसाब लगाया तो 10 आदमियों के बराबर काम किया था। वो जो नौजवान रात को मस्जिद के अमल में शरीक हुआ है, और वो 27 साल का हाशमी रईस जो अपने घर में नाफरमानी में था, इसकी आवाज किसी तरह कुरान पाक के पढ़ने की हवाओं में उस तक पहुंच गई, और जब इसे ले जाकर खड़ा किया गया और इसने कुरान की आयतें पढ़ी, अल्लाह ताला ने उस मस्जिद के अमल की, हालांकि वो तो इनफरादी अमल है, अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी की काया पलट कर दी। हम मेरे बुजुर्गों अपनी मस्जिद के अंदर ये अमाल का माहौल तैयार करेंगे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ईमान का हल्का मस्जिद में लगाते थे। आपने देखे होंगे बिग बाजार होते हैं, मॉल होते हैं, जब कोई आदमी उन बाजार में जाता है तो अपनी जरूरत का सामान ले आता है। जैसे कपड़ा चाहिए कपड़ा ले आता है, जैसे सब्जी चाहिए सब्जी ले आता है, जिसे अपनी कोई और जरूरत का सामान चाहिए वो अपनी जरूरत का सामान ले आता है। मस्जिद के अंदर मुख्तलिफ आमाल का माहौल होता था। मस्जिद नबवी में ईमान की जरूरत महसूस हो रही, ईमान के हलकों में शरीक हो गए। कुरान पाक सीखने की जरूरत महसूस हो रही, कुरान पाक के हलके में शरीक हो रहे। हराम हलाल के सीखने की जरूरत महसूस हो रही, हराम हलाल के सीखने के हलके में शरीक हो गए। मसाइल सीखने की जरूरत महसूस हो रही है, मसाइल सीखने के हलके में शरीक हो गए। जैसी जरूरत पड़ रही है ऐसे हलके में शरीक हो जाते थे और फिर अपनी जरूरत को पूरा करके अपने शोबे में जाते थे। तो हर एक मस्जिद से अल्लाह के तासुर के साथ अपने शोबे में होता था। ताजिर तिजारत के तासुर के साथ मस्जिद में नहीं, बल्कि मस्जिद के अल्लाह के तासुर के साथ ताजिर तिजारत में होता था, मजदूर मजदूरी में होता था। फिर वहां इसे अल्लाह का हुक्म पूरा करना और हराम से बचना आसान होता था। मस्जिद में अखलाक सिखाया जाता था, मस्जिद में पाकीज़ा माशरत सिखाई जाती थी, मस्जिद से देर और दूर की तश्कील होती थी। पूरे दीन का सीखना सिखाना सब मस्जिद से होता था। आज मेरे बुजुर्गों, हम सब अपने जैसे 4 महीने की जमात बनाते हैं, जैसे चिल्ले की जमात बनाते हैं, जैसे अपनी मस्जिद, भाई आप तो नीचे देखने लगे, जैसे 3 दिन की जमात बनाते हैं, ऐसे हम 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे आधा दिन आधी रात 2.5 घंटे हम जो मस्जिद में रहते हैं, हम अपने साथ साथी तैयार करें। शैतान आमतौर पर दिल में ये बात डालता है, भैया कौन हमारा साथ देगा। हदीस शरीफ में आता है हर नबी के 7 नुजबा थे और मेरे 14 हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु पे नाम गिनाते हैं। नबी अकेले मेहनत शुरू करते हैं लेकिन अल्लाह ताला उनकी जमात बना देता है। हम अपनी मस्जिद में अकेले मेहनत शुरू करेंगे लेकिन अल्लाह ताला शानहू हमारे साथ हमारे साथी तैयार कर देगा। हमने मदद की है फरिश्तों के जरिए से और तुम्हारे साथियों के जरिए से। अल्लाह आपके लिए काफी है और आपके साथी आपके लिए काफी है। अल्लाह आपके लिए काफी है, आपके साथियों के लिए अल्लाह काफी है। हम मेरे बुजुर्गों अपने साथ साथी तैयार करेंगे 2.5 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। अच्छा, अल्लाह को क्या मुश्किल है जो 3 दिन की जमात बनवा देता है। 4 घंटे की जमात, जो वो 4 घंटे 2.5 घंटे 6 घंटे के लिए अल्लाह ताला नहीं तैयार कर सकते। लेकिन अगर हम 8 घंटे देंगे तो फिर मजमा 2.5 घंटे 4 घंटे देगा। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पत्थर सख्त है जो नहीं टूट रही है चट्टान, आपने फरमाया मैं उतरता हूं। नाराज अगर ना हो तो ये बात मेरी दरखास्त है। मेरे बुजुर्गों, हम ये चाहते हैं साथी करें और हमें पहले लगना पड़ेगा। अगर हम खुद, माशाल्लाह हमारा बैरून का भी सफर हो गया, हमारे हर साल 4 महीने भी लगते हैं, हम अपने तकाजों पर भी जाते हैं, लेकिन हमारे महल्ले में रहते हुए ये जो 2.5 घंटे का वक्त है, 4 घंटे का वक्त है, 8 घंटे हैं, ये मेरी अपनी जरूरत है मस्जिद में ईमान के हलकों में शरीक होने की। ईमान बढ़ता है ईमान के हलकों से, ईमान बढ़ता है ईमान की दावत से।
حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک دن بھی اگر دعوت نہیں دی ایمان میں انحطاط آئے گا، یقین میں فساد آئے گا، ایمان میں گراوٹ آئے گی، یقین میں ملاوٹ آئے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے بڑھنے کو ایمان کے حلقوں سے بیان کیا ہے، اور اس میں واقعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہے۔ ایمان کے حلقوں سے ایمان بڑھتا ہے۔ مسجد میں جنت جہنم کا تذکرہ، نبیوں کے واقعات، ہم اور آپ تو 14ویں 15ویں صدی کے مسلمان ہیں۔ سید الکونین، امام الانبیاء، سرتاج الاولیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، نبی جی آپ کے اوپر یہ ہم اس لیے واقعات نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو جمائیں۔ ہم مسجد میں ایمان کا حلقہ لگائیں گے، 5-6 ساتھی ہو گئے ماشاءاللہ، 3 کی جماعتیں بناؤ، زیادہ ہیں اگر 5 ہیں 2 مسجد میں بٹھا دو، 2.5 گھنٹے کی محنت کیا ہے؟ مسجد کی آبادی کی محنت کیا ہے؟ مسجد میں عمل کرتے ہوئے باہر محنت کرنی ہے، باہر محنت کرتے وقت مسجد کو عمل سے خالی نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ جو ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، یہ جماعتیں بھی مسجد کے اندر مقامی اعمال جمائیں گی۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خروج اس لیے ہے اعمال مسجد میں قائم ہو جائیں، اس لیے مقامی کام میں سب سے پہلے ہمیں مسجد کی آبادی کو کر کے دکھانا ہے، اپنے ساتھ مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر۔ 2-3 ساتھی مسجد میں چھوڑ دو، 3 کی زیادہ ساتھی ہیں، زیادہ جماعتیں بنا لو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی مسلمان کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو فرشتہ راستے میں بیٹھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں سے ملنے کے لیے۔ کوئی حق ہے، کوئی احسان ہے؟ کہ نہ کوئی حق ہے نہ کوئی احسان ہے، اللہ کی محبت میں ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں، 3 آدمیوں کی جماعت بنا لی، 2-3 مسجد میں بیٹھے، تعلیم شروع کر دی، فلیٹ ہے، کارخانہ ہے، کھڑے ہوئے ہیں، مکانوں میں موجود ہے، 100% مکان، 100% افراد، زیادہ ساتھی ہیں، زیادہ جماعتیں بنائیں گے، نہ اوپر کا گھر چھوڑیں گے نہ نیچے کا گھر، نہ بازار نہ دکانیں، ایک گھر پر ایک فرد پر بات کریں گے۔ اللہ رسول کی 2-4 منٹ 2-3 منٹ بات کرو، اور یہ بات کہو کہ مسجد میں ایمان یقین کی بات ہو رہی ہے، مسجد میں اللہ رسول کی بات پڑھی جا رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم آپ سے تھوڑی دیر ایمان یقین کی بات مسجد میں کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو مسجد میں خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جسے بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ آپ انہیں سمجھاؤ، تھوڑی سی بات کرو، وہ مسجد میں آ جائیں، مسجد میں عمل میں شریک کرو، استقبال والا استقبال کر لے۔ صرف ہماری ملاقات، ہمارے حضرت فرماتے ہیں صرف ہماری ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے بلکہ فرائض زندہ ہو، اللہ کا حکم زندہ ہو۔ وہ مسجد میں آئیں گے، وضو نہیں آتا ہے وضو سکھائیں گے، نماز نہیں پڑھی ہے نماز پڑھنے کی درخواست کریں گے، پھر انہیں مسجد میں عمل، آدھا کام تو مسجد میں آنے پہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں سب کو اندازہ ہوگا ابھی ہمارے محلے والے کتنے فیصد مسجد میں آ پاتے ہیں۔ مسجد میں زیادہ دل نرم ہو جائے گا۔ اچھا کسی وجہ سے نہیں آئے تو گھبرائیں نہیں، تھوڑی دیر بات کر لیں اور آگے کا ان سے وقت مانگ لیں۔ آپ کل وقت دے دینا، شام کو وقت دے دینا، ہماری جماعت شام میں ایک محنت کرتی ان کا ساتھ دے دینا۔ مسجد میں آ گئے، انہوں نے کچھ دیر ان سے بات کری، 4 مہینے کا ذہن بناؤ، لیکن ہاں ہمیں کوئی جبر نہیں کرنا ہے۔ چلے کا ذہن بناؤ، 3 دن کی تشکیل کرو، 4 مہینے کی تشکیل کرو، دل کی دنیا بغیر 4 مہینے لگائے ہوئے نہیں بدلے گی۔ مخلوق سے یقین خالق پر آئے، اسباب سے یقین اعمال پر آئے، دنیا کی شوق و رغبت نکل کر آخرت کی شوق و رغبت آئے،
اس کے لیے تو 4 مہینے کا الگ دنیا بنانا پڑے گی. زبان کا بول بدلے, اعضا جوارے کا استعمال بدلے, دماغ کی سوچ بدلے, ایک 4 مہینے الگ دنیا بنا کے رہیں گے, بار بار اللہ رسول کی بات کہیں گے, سنیں گے, دعا مانگیں گے, ہماری اللہ دل کی کیفیت بدلے گا. اس کے لیے ہمیں 4 مہینے مانگنے. لیکن ہاں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی وحشت ہونے لگے, روزانہ کا وقت مانگ لو, 3 دن کی جماعت آپ کی کل سے جا رہی ہے, یہ آپ بات کر لو. قرآن پاک سیکھنے کی ترغیب دے. بہت سارے بڑی عمر کے, چھوٹی عمر کے, اسکول کالج میں جانے والے, کھیتی باڑی کرنے والے, بہت سارے بھائی بزرگ ایسے مل جائیں گے قرآن نہیں جانتے. ان کو قرآن سیکھنے کی ہم ترغیب دیں گے. علماء اکرام مسجد کے اندر حرام حلال مسائل سیکھیں گے علماء اکرام سے. معلوم ہوا جو جس کی ضرورت ہے مسجد کے عمل میں شریک ہو جائیں گے. یہ صبح کی محنت شروع ہو گئی, اب آپ 10 بجے کی بھی جماعت کی بنیاد ڈالو. کچھ ساتھی ایسے ہوں گے جو آڑت کا کام کرتے ہیں, دوسرے کام کرتے ہیں, صبح میں وقت نہیں دیں گے, 10 بجے سے دے دیں گے. کچھ ایسے بھائی ہوں گے دوپہر تک آ جاتے ہیں, وہ دوپہر سے وقت دے دیں گے. کچھ دن میں دے دیں گے, کچھ رات میں دے دیں گے, شام میں وقت. اب یہ ہر جماعت معلوم ہوا کچھ صبح میں ہو گئے, کچھ دوپہر میں. ہماری مسجد آہستہ 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 شام تک آباد ہو گئی. بعض حضرات نے رات میں وقت دے دیا, 2 گھنٹے رات میں. ہماری میرٹھ کی ماشاءاللہ بعض مسجد ہے, اور اللہ کا شکر ہے میوات میں تو کافی مسجدیں ہیں اللہ کا شکر ہے, جہاں 24 گھنٹے اعمال کا ماحول بننے لگا ہے. دیکھو صرف ایک مسجد نبوی میں اعمال کا ماحول تھا, کتنی اور مسجدیں مدینہ طیبہ میں بن گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہزاروں مسجدیں ہو گئی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اپنی ایک مسجد سے کام شروع کیا, اللہ نے کتنی ساری مسجدوں میں پہنچا دیا. ہم اور آپ تو یہ نیت کریں گے 3 دن سے لے کر پورے عالم کا تقاضا, اور ہماری مسجد سے تمام مسجدوں میں جتنی ہمارے حلقے کی, ہمارے شہر کی ہیں, یہ 24 گھنٹے اعمال کا ماحول قائم ہو جائے. نیت کرنا, کوشش کرنا, دعا مانگنا ہمارے اختیار میں ہے, اور نتیجہ نکالنا, منزل تک پہنچانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ہمارے سامنے ہو گیا بہت مبارک, ورنہ جن کے ہاتھوں ہوگا جو اللہ انہیں اجر دے گا, وہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اجر دے گا. لیکن اتنا مشکل نہیں ہے کہ یہ نہ ہو سکے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب یہ مسجد 24 گھنٹے آباد ہونے لگے گی اعمال, ایسا ماحول بنے گا جیسے پیڑ میں سایہ جڑا ہوا ہے, اور جیسے پیڑ سے پھل جڑے ہوئے ہیں, جماعتیں ایسے نکلیں گی جیسے پیڑ سے پھل آتا ہے, اور ہوادار جیسے سایہ دار درخت ہوتا ہے. ایسا ماحول تیار ہو جائے گا ہمارے محلے کا انشاءاللہ. ہم خود دیکھیں گے کیسی امن ہے اور کیسی سلامتی ہے. اندر سے ہماری طلب ہو جائے, اندر سے ہماری فکر ہو جائے کہ ہماری مسجد 24 گھنٹے. اچھا, یہ بڑھتا ہوا ایمان جب روزانہ ہم مسجد کے حلقے میں شریک ہیں, نبیوں کے واقعات سن رہے ہیں, صحابہ کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید سن رہے ہیں, جنت جہنم کی باتیں سن رہے ہیں. مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, جیسے ہم کالے رنگ کی وجہ سے کیا دنیا میں ذلیل ہیں, کیا آخرت میں بھی ہم ایسے ہی ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ ایسا حسن و جمال عطا فرمائے گا 500 سال سے اس نور کی چمک نظر آئے گی. کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ انگور وہاں کا کیسا ہوگا؟ تو آپ پوری بات ارشاد فرما رہے, تیرے باپ نے کبھی ایک موٹا بکرا ذبح کیا ہوگا؟ جی یا رسول اللہ. اس کی کھال کھینچی ہوگی؟ جی سرکار. پھر تیری ماں نے اس کا ڈول سیا ہوگا؟ جی ہاں یا رسول اللہ. کہ وہ ڈول رس سے بھر جائے اتنا بڑا ہوگا ایک انگور. آپ نے ارشاد فرمایا, صحابہ کے درمیان میں جہنم کا ایک پتھر, تمام دنیا کے پہاڑ پتھر ایک جمع کیا جائیں اتنا بڑا ہوگا. ایک بوڑھے صحابی جہنم کی جو پتھر کی خبر سنی بے ہوش ہو گئے. آپ ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان کو ہوش میں لائے اور پھر کلمہ پڑھوایا. تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. آپ نے ارشاد فرمایا, ان بڑے میاں کا دل جہنم کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے, تو جنت کی نہر میں غوطے کھا رہے ہیں.
जन्नत और जहन्नम से हम असर लेने वाले बन जाए। ये हमारी मस्जिद में तस्करे हो रहे हो। एक काम तो ये मेरे बुजुर्गों, रोजाना। आपने पूछा तुम इतनी दूर का सफर करके क्यों आए हो? या रसूलल्लाह आपकी सुन्नत सीखने के लिए आया हूं। हजरत मौला इलियासा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हजरत आप इस काम से क्या चाहते हैं? हजरत ने फरमाया, जिस सतह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को छोड़ा है, उम्मत फिर से उस सतह पर आ जाए। और जिस तरह पहली सदी का एक एक ईमान वाला जान देने के जज्बे से खिंचा खिंचा फिरता था, फिर से एक एक ईमान वाला जान देने के जज्बे से अल्लाह के रास्ते में खिंचा खिंचा फिरे। एक एक काम में। एक साहबी रजी अल्लाह अन्हु किसी के मेहमान किसी के दरवाजे पर जाके आवाज दी, वो निकल कर आए और उनके हाथ आटे में सने हुए थे। इन्होंने हाथ हिलाकर कहा, ठहरो अभी आता हूं, और फिर दुआ दी बहुत, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो इन आने वाले ने कहा, आपने इतनी दुआ काहे पर दी है मुझे? मेरा तो कोई ऐसा आपके साथ एहसान या कोई ऐसी बात नहीं। तो इन्होंने कहा कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक दफा हाजिर हुआ दौलत कदे पर। आप घर से तशरीफ लाए अंदर से, और आपके हाथ आटे में सने हुए थे, और आप हाथ हिलाकर फरमा रहे थे, ठहरो अभी आता हूँ, ठहरो अभी आता हूँ। मैं उस दिन के बाद से इसकी कोशिश करता था कि मैं भी घर में आटा गूंथता कि कोई ऐसे वक्त में आ जाए, मैं भी इसी तरह जाकर हाथ हिलाकर कहूं जैसे मैंने हुजूर को देखा है। आज तुम आए हो ऐसे वक्त पर। मेरे बुजुर्गों, हजरत मौला इलियासा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उंगली के इशारे की ताकत और बरकत यह है कि चांद के दो टुकड़े हो जाएं, तो आपकी पूरी हयात तैयबा के अमाल की क्या ताकत होगी। हम सब देखेंगे इंशाअल्लाह हमारे घर में, चूंकि मस्जिद से फिर खैर लेके जाएंगे हम। जैसे आदमी बाजार से सामान लेकर आता है, ऐसे मस्जिद से खैर और बरकत। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हय्या अलस सलाह से मुराद तमाम मस्जिद वाले आमाल हैं। जैसे पासपोर्ट बनता है पासपोर्ट ऑफिस में, और ये आदमी को पास कराता है हर पोर्ट से। राशन कार्ड बनता है राशन कार्ड के ऑफिस में, लेकिन ये गल्ला दिलवाता है राशन का जहां वो उसकी दुकान है। लाइसेंस बनता है लाइसेंस के ऑफिस में, लेकिन चलता है ये सड़क पर। खैर का और बरकत का, हिदायत का और हिफाजत का ये फैसला होगा आमाले मस्जिद से, लेकिन जाहिर होगा घर में, दुकान में, सड़क पे, इनफिरादियत में, इज्तिमाइयत में, लेकिन फैसला होगा यहां, जब यहां मस्जिद के अमल लेकर अब ये घर में जा रहा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मस्जिद से जब हम ईमान से, अब एक एक हमने सुन्नतें सीख ली, हमारे एक एक काम में सुन्नत आ जाए, उसकी बरकतें आएंगी हमारे घर के अंदर। एक काम तो ये रोजाना, इसकी दरखास्त है कि हमारा सारा अमला, सारा मजमा और जमातें जाकर जहां अल्लाह के रास्ते में जा रही हैं, वहां रोजाना मकामी लोगों को साथ लेकर मस्जिद में दिन में और रात में तरतीब बनाकर मस्जिद को 24 घंटे आबाद करेंगे। और हम अपनी मस्जिदों में जाकर इंशाअल्लाह 24 घंटे अपनी मस्जिदों को आबाद करने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह तदबीर कायम करेंगे इसकी। जो बात मेरे बुजुर्गों अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे कहते हैं, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उसे चला देता है। हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा उसूल क्या है, तो मौलाना ने ये बात फरमाई, वक्त का अमीर जो कहे वही उसूल है। हमें इस वक्त ये बात कही जा रही है हजरत की तरफ से, मस्जिद को मेरे बुजुर्गों हमें नहीं मालूम इसमें कितनी हिकमत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कोई काम किसी के जिम्मे किया, और जब उनसे कारगुजारी रही तो उन्होंने आगे पीछे की बात करी। फरमाने लगे, आपको जो कहा जाए वो करे, वो कर लिया करो, वरना यहूद और नसारा गर्दनों पे मुसल्लत हो जाएंगे। अपनी मस्जिद में आमाल का माहौल तैयार करना एक काम मेरे बुजुर्गों, चूंकि हम तो अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के हुक्मों के रास्ते से नफा हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह के हुक्मों में बुनियादी हुक्म 5 वक्त की नमाजें हैं। ये नमाज किस लिए है कि अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र और सलात के जरिए से। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अपने ईमान और अपनी नमाज में कमाल पैदा करने के लिए
گشت کے لیے 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کرو. ایمان کا کمال نماز میں کمال لاتا ہے اور نماز کا کمال اپنی زندگی میں کمال لاتا ہے. یہ جو 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کرنا ہے. ایک آدمی میوات کا آیا, حضرت نے اسے بہت دیر گشت سمجھایا, ایسے کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. پھر وہ اپنے گاؤں چلا گیا. اس نے جا کے اپنے گاؤں میں گشت کیا, بہت محنت کی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوا تو اس نے آگے کارگزاری سنائی, حضرت یہ میں گشت کرتا ہوں, جیسے آپ نے فرمایا ایسے ہی کرتا ہوں, لیکن کسی نے کوئی بات سنی سنائی تو ہے نہیں, کوئی آیا جایا تو ہے نہیں. حضرت نے فرمایا کرتے رہو, ایک دن بڑے بڑے خرچوں کی ملکوں کی جماعتیں ان گشت کی برکت سے جائیں گی انشاءاللہ. ارے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے؟ 12 لاکھ کتنے لاکھ کی یہ جماعت ابھی بنی تھی, ایک جماعت میوات کی, اور اتنے خرچ کی اور زیادہ وقت. حضرت نے جب فرمایا بھائی خرچ زیادہ ہے وقت کم, کام 8 مہینے کے لیے تیار ہے. یہ جو گشت کرنا ہے, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گشت قبول ہوگا تو دعوت قبول ہوگی, دعوت قبول ہوگی تو دعا قبول ہوگی, دعا قبول ہوگی تو ہدایت آئے گی, ہدایت آئے گی تو حالات بنیں گے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بعض بیماریاں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن گشت کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. ہمارے حضرت مدد اللہ العلی دامت برکاتہم فرماتے ہیں وہ گشت ہی تو تھا جو طائف میں فرشتے اترے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے نبی جی جب آپ ہمارے بندوں کے درمیان توحید بیان کرتے ہیں اور ہمارے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ہماری خاص رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یہ گشت کرنے سے عمومی ماحول تیار ہوتا ہے, لیکن 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کرنا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تسبیح پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. کسی نے کہا حضرت آپ اب بھی تسبیح پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے جس تسبیح کی برکت سے یہاں تک پہنچا ہوں کہ ایسے تسبیح کو چھوڑ دوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو گشتوں کی برکت سے یہاں تک پہنچایا. 4 مہینے بیرون, 2 مہینے تقاضوں پر اللہ کا شکر ہے جانا. تو میرے بزرگوں گشت کوئی ہلکا تھوڑی ہو گیا ہے. سب گشت کریں گے, ہم بھی گشت میں شریک رہیں گے. ہمارے میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر گشت صحیح ترتیب پر ہو جائے تو انشاءاللہ نقد جماعت بن جائے گی. ایک گشت تو اپنی مسجد کا اور ایک گشت اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ دوسرے محلے کا. پوری مسجد کی جماعت, دن طے کریں گے ہم آپس کے مشورے سے, وقت دیکھیں گے وہاں کے مشورے سے. پوری جماعت جیسے مشہور ہے امراوتی کی جماعت آئی ہے, امراوتی میں عرب کی جماعت آئی ہے. یہ جماعت آج ہمارے ہاں بہار کی آئی, جیسے یہ مشہور ہے ایسے یہ سب کو معلوم ہو آج رحمانی مسجد کی جماعت دوسرا گشت کرنے کے لیے 15 ساتھی کہاں جا رہے ہیں, 10 ساتھی کہاں جا رہے ہیں, یہ دوسرا گشت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کنویں کا پانی ہوتا ہے, گہرا تو ہوتا ہے لیکن پھیلا نہیں ہوتا. پلا گر جائے مر جائے علماء سے پوچھو کیا بتائیں گے پانی کیسا ہوا ہے. تالاب میں پھیلا ہوا پانی ہوتا ہے لیکن گہرا نہیں ہوتا ہے. ہوا آئے گی خشک ہو جائے گا, دھوپ پڑے گی خشک ہو جائے گا. لیکن سمندر کا پانی ہوا آئے, دھوپ آئے, طوفان آئے, لیکن اس کا گہراؤ نہیں پتہ لگ پاتا ہے کتنا ہے وہ گہرا. کتنی مخلوق خشکی کی ہے, اس سے زیادہ مخلوق تری کی ہے, پانی کی ہے, لیکن نظر نہیں آتی, گہراؤ ہے اس کے اندر. ہمارے محلے کے دین میں گہراؤ آ جائے, ہمارے کام میں گہراؤ آ جائے, نہ سیزن متاثر کرے, نہ موسم متاثر کرے, نہ میلہ ٹھیلا متاثر کرے, نہ آپس کی کوئی بات متاثر کرے. میرے بزرگوں اس کے لیے دوسرے گشت کے ذریعے اپنے محلے کا ماحول گہرا ہوگا اور اپنے حلقے کا اور شہر کا کام وسیع ہوگا. چراغ سے چراغ جلتا ہے, مسجد سے مسجد میں کام پہنچتا ہے. روزانہ ہم وہاں ساتھی بھیجیں گے, ان کا مشورہ تعلیم مضبوط کریں گے, 3 دن میں اپنے ساتھ لے کر جائیں. یہ تو سب ہمارا ماشاءاللہ پرانا عملہ اللہ کے فضل سے موجود ہے.
बस सिर्फ इतनी बात है कि भाई काम तो करने को कहते हैं। अगर मैं और आप, हम सब अगर थोड़ी सी हिम्मत कर ले, जैसे अल्लाह का शुक्र है और बहुत सारे तकाजों पर हम करते हैं, ऐसी अपने दोनों गश्तों में हमारी पूरी मस्जिद की जमात अमला बनता है, अमल में साथ रहने से, अमल में साथ रखने से, सहाबा बने सोहबत में रहने से। हम अपने साथियों को साथ रख के दूसरे गश्त में ले जाएंगे, अपने गश्त में साथ रहेंगे इंशाल्लाह। एक इससे हम देखेंगे इंशाल्लाह हमारे महल्ले में 100% आहिस्ता। हम लोग एक बस्ती में गए तो हमारे अमीर साहब ने पूछा कितने नमाजी हैं आपके यहाँ? कहने लगे 98% है। तो हमारे अमीर साहब ने कहा 100% ही होंगे, तुम डरियाए कह रहे होगे, कभी एक दो रह गया हो। हंसने लगे, कहने लगे जी हाँ है तो तकरीबन इतने ही। अल्लाह का शुक्र है बाज़ जगहों पर माशाल्लाह मुमकिन है आपके यहाँ भी ऐसा माहौल हो, और अगर नहीं है तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा। एक काम मेरे बुजुर्गों, भाई वापस तो जा ही रहे हो, अल्लाह ताला हमें सबको अपने रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन तो कह दो, एकदम आमीन से एकदम थोड़ी चले जाएंगे, वो तो बहुत अल्लाह के सामने रोना धोना पड़ेगा। अच्छा आप खुश तो हैं ही वापस जाने पर, हालांकि वापस जाने पर रोना चाहिए, साहबा इकराम के रोने को कुरान ने बयान किया है। लेकिन आप अच्छा अगर वापस जा रहे हैं तो अच्छा ये नियत करके जाओ कि इंशाल्लाह हम अपनी मस्जिद में और अपने घर में रोजाना तालीम करेंगे इंशाल्लाह। देखो तालीम काहे के लिए होती है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का कौल है, जिस अमल का एहतिसाब नहीं होता उसका अजर हटा दिया जाता है। रात भी हजरत ने कितना वजाहत से फरमाया है, सिर्फ शौक के लिए नहीं है बल्कि सबब के मुकाबले पर अमल का यकीन आ जाए। मरकज में अपने निजामुद्दीन में एक मेवाती बड़े मियां ने वुजू शुरू किया। उन्होंने जब जेब में हाथ डाला तो मिसवाक नहीं, तो एकदम निकला आह, मेरी 70 नमाजों का अजर गया। तो कोई बुजुर्ग वहां खड़े हुए थे, फरमान लगे यही तो है फजाइल की तालीम, मिसवाक न होने पर ऐसा गम हो गया है। फसाद का जमाना था। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किसी मियाँ जी को भेजा दिल्ली में कहीं जामा मस्जिद वगैरह पे, जब वापस आ रहे तांगे में तो बाज लोगों ने उन्हें कुछ छेड़ना शुरू किया। तो इन्होंने मियाँ जी ने कहा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जब बिल्कुल निजामुद्दीन आ गया तो उसमें से वो जो बाज खराब मिजाज के लोग थे कहने लगे, अरे मियाँ जी वो दिखा दो दे, तेरे पास था क्या जो तू यूं कहता रहा कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मियाँ जी कह के उतरने लगे, वाह के लिए तो तुम्हें कलमा पढ़ना पड़ेगा जब समझ में आएगी। ये कह के आ गए। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, हजरत शेख को ये वाकया सुनाया तो हजरत शेख ने कहा, मियाँ जी तूने उसे तो न बताई, मुझे तो बता दे तेरे पास क्या था वो। तो मियाँ जी कहने लगे, हजरत तुमने ही तो लिखा है किताब में, मैंने यह सुना है जो अल्लाहुम्मा इन्ना नजलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम पढ़ लेता है उसका कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हजरत शेख फरमान लगे, लिखी हमने है, समझ में तेरे आई है। हमें वक्त पर मेरे बुजुर्गों समझ में आ जाए, इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला ये करेगा। सजदा अल्लाह के कदमों के दरमियान में है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, जिस दिन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश्त की नमाज बताई है मैंने छोड़ी नहीं है। उम्महातुल मोमिनीन में से फरमाती हैं, जब भी मुझे मौका मिलता फौरन मिसवाक करने बैठ जाती। मिसवाक की फजाइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अमल की फजीलत सामने आ जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते, जब से तस्बीह फातिमा बताई मैंने छोड़ी नहीं है। हज़रत फरमाते, ईमान पर इस्तिकामत आती है। वो जो रोजाना की मेहनत है हमारी, आधा दिन आधी रात 8 घंटे, कम अज कम है 2.5 घंटे तो। अरे भाई कम अज कम कितना है, जरा पीछे वाले भी तो बताओ,
कम अज कम वरना 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, लेकिन हाँ जहां तक पहुंच जाए फिर दुआ करें उससे पीछे ना आए बल्कि आगे बढ़े। फजाइल की तालीम ईमानियात में से है। अल्लाह ताला ने जहां कोई हुक्म दिया है उसके आगे पीछे उसके करने का नफा छोड़ने का नुकसान बताया है। घर से तो हम जा ही रहे हैं, ये नियत और कर लो तालीम के हल्के में बैठना है, मौलाना से मसला मालूम करना है। जो दीन सीखने के लिए चलता है, बिल की चींटियां समंदर की मछलियां उसके लिए दुआ करती है। इल्म हासिल करने के लिए चलने वाले के लिए अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। एक दिन मुंतखब अहादीस और एक दिन फजाइल की किताबें मा सदकात के। हदीस शरीफ 3 दफा पढ़नी है, वाकया और फायदा 1 दफा पढ़ना है। अगर आलिम है तो बहुत अच्छा है, फिर तो वो अरबी मतन भी अरबी में पढ़ेंगे, मतन भी पढ़ेंगे वो अरबी में। ये रोजाना हमारी, मेरे बुजुर्गों, ये वाली हदीस शरीफ सिर्फ आती है, ये बात नहीं, मालूमात के लिए नहीं, वो तो यकीन के लिए हमें अमल पर खड़ा कर दे, वो यकीन में बात आ जाए हमारे। एक तालीम रोजाना अपने घर में, मर्दों की जिम्मेदारी घर की भी है, घर में इबादत का माहौल तैयार हो जाए और दावत का मिजाज बन जाए। बाद सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत आयशा है, बाद सफर में हजरत हफ्सा है, बाद सफर में हजरत उम्मे सलमा है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की राय ही तो थी, वो जो सुलह हुदैबिया, वो जो सब हुआ और बाद में मक्का सारे। बाद सफर में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत उम्मे हफ्सा रज़ी अल्लाह, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों साथ है। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को आगे आपने अपनी नबुव्वत की बात समझाई, इन्होंने फौरन जो इनके भांजे उन्हें बात समझाई। इकरमा रजी अल्लाह अन्हु उनकी बीवी ने बात समझाई और ले आई लौटा के दिए। हदीस शरीफ में आता है, एक जमाना आएगा आदमी का दीन उसके माँ बाप और उसके बीवी बच्चों के हाथों बर्बाद होगा, उसे हार दिलाएंगे, किया ही क्या है तुमने। इसलिए अपने दीन में मेरे बुजुर्गों मुआविन बन जाए हमारे घर वाले, दीन के काम में वो साथ देने लगे, उसके लिए हमारे घर के अंदर तालीम है। सहाबा इकराम मस्जिद में सीखते थे, घर पर जाकर सिखाते थे। 5 काम घर की तालीम में करने हैं। एक तो कुरान पाक का सीखना सिखाना, ताकि हमारे घर में सबका कुरान ठीक हो जाए। बाद मर्तबा अलहम शरीफ में भी गलती निकलेगी। और तालीम की तरतीब यही, जैसे मस्जिद में एक दिन फजाइल की किताबें मा सदकात की, एक दिन मुंतखब अहादीस, 6 सिफात का मुजाकरा, तश्कील और मशवरा। अरब मुल्कों में से किसी मुल्क में हमारे डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब तशरीफ ले गए तो यूं ही कहा मजमे में, भाई अगर साइंसदान यूं कहे मरीख का रास्ता बन गया है और जमात भी बनानी है वहां के लिए, अगर ये तकाजा आए तो तैयार हो। तो बहुत से अरबों ने कहा कि हाँ हम तैयार हैं। डॉक्टर साहब फरमाए, फिर मैंने कहा और घर की तालीम? तो एक अरब ने खड़े होकर बेतकल्लुफ कहा, शेख ये जरा मुश्किल चीज है। हालांकि घर में तालीम क्या मुश्किल है, घर में तो हम रहते ही हैं। दीन सिखाना दीन की जिम्मेदारी है, हमारे सबकी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी हिम्मत करना पड़ेगी। बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, इससे मुराद है घर वालों को दीन सिखाओ। ये हमारे साथ 3 दिन में जाएंगी, हमारे साथ फिर अशरे में जाएंगी, जब 3 दफा लग जाएंगे, चिल्ला लग जाएगा, बैरून मुल्क में जाएंगे, चिल्ला अशरा लग गया है, 3 दफे 3 दिन लग गए हैं, 6 महीने के बाद इनको जमा किया जाएगा ताकि बैरून और चिल्ले की जमातें आगे की बने। हफ्तेवारी तालीम कायम हो ताकि माहौल हर घर में तैयार हो, जहन बन जाएगा, घर में जमातें ठहरेंगी। हमारा हदफ अपने बड़ों का क्या है, हर मस्जिद में मर्दों की जमात चली जाए
اور ہر گھر میں عورتوں کی جماعت ٹھہر جائے. سب ٹھہرائیں گے اپنے گھروں میں جماعت. کون کون ٹھہرائے گا؟ ارے ماشاءاللہ، پھر تو بہت جماعتیں چاہیے. مسجدیں زیادہ ہیں یا مسلمانوں کے گھر زیادہ ہیں؟ بھائی گھر زیادہ ہے نا، تو جماعتیں کتنی ساری چاہیے. تو آپ کو سب کو جانا پڑے گا. سب جاؤ گے، 3 دن لگاؤ گے، پھر عشرہ لگاؤ گے انشاءاللہ. یہ دیکھو پھر یہ کہیں گے اب 2 مہینے میں بھی چلو باہر ملکوں میں، پھر باہر انشاءاللہ ماحول تیار ہوگا. چلہ عشرے والی بہنوں کو جب جمع کرو گے ہفتے واری تعلیم میں، ہفتے واری تعلیم ہوگی، پھر عشرے چلے والی بہنیں، معلوم ہوا وہ تو ماحول تیار ہونے لگا. اس لیے یہ اپنے 3 دن 2 مرتبہ لگا لو مسجد کی جماعت کے ساتھ، پھر مسجد کے ہی ساتھی تیار کرو. ہر تقاضا میرے بزرگوں اپنی مسجد سے پورا کرنا ہے. 3 دن کا بھی، عشرے کا بھی، چلے کا بھی، مردوں کی جماعت کا 4 مہینے کا بھی، اور بیرون 5 مہینے کا بھی، اور ماں مستورات 2 مہینے کا بھی. کہاں سے تقاضا پورا کرنا ہے بھائی؟ کہاں سے کریں گے؟ مسجد سے تقاضا پورا کریں گے. جتنا تقاضا پورا کرنے کی جگہ یہ مسجد ہوگی، انشاءاللہ ہمارا عملہ ہماری مسجد میں تیار ہوتا چلا جائے گا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات پڑھنا چاہیے انفرادی ہمیں سب کو. اس سے انشاءاللہ کام کی منزل اور کام کا گہراؤ آئے گا. ہمارے میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 3 باتیں اگر کام میں ہیں تو انشاءاللہ چلنا آسان ہوگا. اجتماع قلوب، اتحاد فکر، نہج صحیح. اجتماع قلوب کیا ہے؟ اپنے بڑے سے دل جوڑنا. اتحاد فکر کیا ہے؟ وقت کے امیر کی فکر کو اپنی فکر بنانا. نہج صحیح کیا ہے؟ وقت کا امیر جو ہمارے حضرت ہمیں قرآن حدیث کی روشنی سے جو کام کا نہج بتا رہے ہیں اس کے مطابق اپنے کام کو کرنا. یہ ہمیں اس کے اندر دکھائی دے گا انشاءاللہ، تو ہمارے قدم جمیں گے. ایک میرے بزرگوں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اعلیٰ درجے کی بات ہے. تہجد میں ورنہ کوئی وقت طے کر کے نہیں جانتے تو سیکھنا. اعلیٰ درجے کی بات ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا. کم از کم تلاوت. دنیا میں نور ہے، آخرت میں ذخیرہ. نہیں جانتے ہیں تھوڑا تھوڑا اپنے قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے، کوئی پرانے ساتھی مسجد کے اندر ان سے سیکھیں. صبح شام کی تسبیحات، 3 کلمے کی، درود شریف کی، استغفار کی، مسنون دعاؤں کا اہتمام. کام دعاؤں کی برکت سے زیادہ آسان ہوتے ہیں، بلکہ دعاؤں ہی سے آسان ہوتے ہیں. مسنون دعاؤں کا ہم اہتمام کریں گے. بسم اللہ پڑھ کے کنڈی لگائی گھر کی، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا. شیطان کہتا ہے اپنی ذریات سے نکل لو یہاں سے، نہ کھانے کے لیے نہ تمہارے لیے جگہ رہنے کے لیے. بسم اللہ پڑھ کے کنڈی نہیں لگائی، بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں کھایا. شیطان اعلان کرتا ہے اپنی ذریات میں آ جاؤ، تمہارے لیے رہنے کی بھی جگہ ہے اور تمہارے لیے کھانے کی بھی ہے. صرف بسم اللہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں کتنی بابرکت ہے، کیسی تو قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے. ایک کام میرے بزرگوں اپنی مسجد میں روزانہ مشورہ. نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور مشورہ دعوت کا اہم ترین رکن ہے. نماز پر امت کو جمع کیا گیا ہے، مشورے پر امت جمع ہوگی. ایک ہی آیت میں دونوں باتیں بیان کی ہیں، نماز بھی مشورہ بھی. صلاحیتوں کا جو استعمال ہوگا وہ مشورے سے ہوگا. بعض مرتبہ بعض ایسے ملیں جنہیں نماز کہنا نہیں آتا ہوگا، مشورہ کہنا نہیں آتا ہوگا، ابھی لباس بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ انہیں جوڑے رکھو، کبھی کبھی اعلان کر کے جمع کر لو گے. مشورہ کیا ہے؟ کل کی کارگزاری اور آج کے تقاضے. کوئی بہت لمبا نہیں ہے مشورہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض مرتبہ بعض ساتھی کو دیکھتے وہ نہیں ہے، ان کے ہاں تشریف لے جاتے. صلاحیتوں کا سب سے بہترین استعمال مشورے میں ہے. ہم لوگوں کے مال سے چیزوں سے مستغنی ہیں لیکن صلاحیت سے مستغنی نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادے کا ذکر کیا، وہ کیسا عقل مند ہے. خالد رضی اللہ عنہ کے بھائی کے سامنے کہا ہم تو انہیں سمجھدار خیال کرتے ہیں، اگر وہ آ جائیں تو ہم تو انہیں آگے ہی رکھیں گے. اس جملے نے بھیج دیا خالد کو.
एक एक साथी की, एक एक भाई की सलाहियत का इस्तेमाल मशवरे में। रोजाना हमारे मशवरे में कितने साथी है? जिम्मेदार मशवरे से तय कर लो, काम के उसूलों से वाकिफ हो, गहरा कुर्बानी दिया हो किसी को। ये कोई जरूरी नहीं मेरा भी नंबर आना चाहिए। कल के कारगुजारी ले लो, लेकिन कारगुजारी में कोई सख्ती ना हो। सुबह की, दोपहर की, शाम ने कितना किया जमात ने, और आज क्या क्या तकाजे इसे तय कर लो। आपस में अगर इज्तिमाइयत है, इंशाअल्लाह थोड़ा काम भी ज्यादा दिखाई देगा। और अगर इंतशार है, आपस में दिल फटे हुए हैं, तो कहते हैं अगर अर्श पर भी सीधे अमल जा रहे हैं लेकिन इफ्तिराक है तो वो काम में ताकत नहीं दिखाई देगी। आपस में मोहब्बत होती है बड़ों से जुड़ने के बाद। बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, बड़ों से दिल जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये इज्तिमाइयत नहीं कहलाएगी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी एक कोढ़ की औरत को देखा, उससे फरमाया तू मत किया कर ये तवाफ, लोगों को घिन आती है, कराहत होती है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया तो लोगों ने उससे कहा अब तू कर ले। जिन्होंने मना किया था वो चले गए दुनिया से। तो कहने लगी उमर, अमीर की इताअत करूं उनकी जिंदगी में और उनकी नाफरमानी करूं उनके मरने के बाद? ये नहीं हो सकता। इसलिए सहाबा इकराम ने जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही वही सिद्दीक अकबर से कही, हम तो आपके तीरों में से तीर हैं, चाहे दूर छोड़ दे चाहे करीब छोड़ दे। हमें एक काम रोजाना अपने, एक कोई सिर्फ तबलीग वालों का मशवरा, जो कल भी बात आई थी मुज़ाकरे में, तो पूरी उम्मत का काम है, उम्मत बनानी है, सबको हमें जमा करना है अपने मशवरे। खुशामद कम अज कम गम तो खा सकते हैं, हर एक के बारे में फिक्र तो कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम देखेंगे बड़ी बड़ी सलाहियत वाले और बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले आहिस्ता आहिस्ता इस मशवरे की बरकत से आते रहेंगे। एक काम मेरे बुजुर्गों, आप हजरात ने अब ये तो नियत कर ली होगी इंशाअल्लाह हर साल 4 महीने लगाने की नियत कर ली। किस किस ने करी है? अरे माशाअल्लाह भाई वाह। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे एक दफा 4 महीने लगाओगे अपना बातिल टूटेगा, हर साल 4 महीने लगाओगे आलम का बातिल टूटेगा। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे बगैर 4 महीने हर साल लगाए हुए ईमान की हकीकत नहीं महसूस होगी। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक है 10 साल में 150 सफर हैं तमाम मदनी सहाबा के, और सबका औसत यह है कि 6 महीने या 7 महीने बाहर के हैं, और जो बचे हुए 5 महीने या 6 महीने है आधा दिन मस्जिद का आधा दिन जरूरत का, आधी रात मस्जिद की आधी रात जरूरत की। हमसे कितना मांग रहे हैं भाई? बोल तो दो कितना मांग रहे हैं? हर साल 4 महीने और 8 घंटे और 10 दिन, बस इतना ही तो कह रहे हैं। कितना कमाएंगे खाएंगे? जमीन आसमान के बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने हर एक के बारे में तय कर दिया है क्या देना है। अच्छा इतनी तो नियत कर लो कि इंशाअल्लाह इसकी कोशिश करेंगे हमारे महल्ले में किसी भी मुसलमान के 3 दिन हर महीने बाकी ना रहे। क्या नियत करेंगे? हमारे महल्ले के किसी भी मुसलमान, अब कितनी जमातें बनाओगे तो आप देखो, चलो 3 दफा हम लगा लेंगे तो 10 दिन हो जाएंगे, 1 दिन और जोड़ के 3 दिन का हफ्ता भी। वो तो जो कोई रिश्तेदार आने वाले थे, दामाद का आ गया फोन, मैं आ रहा हूं, और वही हफ्ता है। पता नहीं किसकी शादी को बाद मर्तबा जोड़ते हैं, वहां शादी है इसलिए लो, वो तो लाए इसलिए हाल थे अल्लाह के इसमें पुख्तगी देखनी है, हालांकि अल्लाह तो सब जानते हैं। 1 नेकी लेकर आएगा 10 नेकी दी जाएंगी, 3 दिन लगेंगे, अजर 30 दिन का मिलेगा। अपनी जमात बनानी है। सुन्नत यह है आप अपना सामान सफर पहले लाते थे। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे 1 दिन और 1 रात भी अगर चिल्ले में कम रह गई तो चिल्ले का वो असर नहीं होगा जो 40 दिन 40 रात में होता है। ये जो 3 दिन है ये 72 घंटे हैं मेरे बुजुर्गों। 68 घंटे का खैर अजर तो मिलेगा, लेकिन वो जो 3 दिन का असर है वो नहीं होगा। 3 दिन 72 घंटे अपनी
اپنی جماعت بنا کے روانگی کی ہدایات سننا، واپسی میں کارگزاری، جہاں صلاح مشورے سے طے ہو جائے۔ دو، ایک پرانا ایک اس کا معاون، 8 10 12 نئے بالکل اپنے محلے میں خوشامد درآمد کر کے سب کو تیار کرنا اور 3 دن کی جماعت بنا کے لے کے جانا۔ اور بھئی کوئی کام کرنا کسی پہ احسان تھوڑی ہے۔ حضرت فرماتے تھے جب تک ملک مال کا جذبہ نہیں ہوگا ساری دنیا میں کام کرنا آسان ہوگا۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد کی جماعت فعال ہو جائے اور ان سارے کاموں کو کرے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر ہفتے اپنی مسجد کی جماعت کو ایک ایک فکر مند ساتھی اپنے کھانے بستر کے ساتھ اپنی شب گزاری میں آئے۔ اس کے علاوہ اپنے ماہانہ جوڑ میں ایک ایک ہمارا نیا پرانا، سب نئے پرانے جتنے ہیں 3 دن لگائے ہوئے 10، بلکہ ہر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جو 15-20 مسجدوں کا حلقہ ہے، اس کے کوئی درمیان کی مسجد 3 ساڑھے 3 گھنٹے کے لیے جمع ہونا، جو شب گزاری کی بات ہے وہی اس ماہانہ جوڑ کی بات ہے۔ حضرت معاذ یاسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں دہلی والوں سے کہتا ہوں ایک مرتبہ ہفتے میں یہاں دین کی فکر کے لیے آ جایا کریں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو عصر سے اشراق اپنی شب گزاری میں اپنے کھانے بستر کے ساتھ شریک ہوگا، اللہ غیبی انداز پر بغیر اسباب کے اسے ملکوں میں لے جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی لوگ جب تک اپنے بڑوں سے دین کو لیتے رہیں گے خیر پر رہیں گے۔ حیات الصحابہ ہمیں اکیلے میں پڑھنا چاہیے، ہر عنوان الہامی ہے اور دائی کی صفات میں سے، اس لیے 4 کام ہیں شب گزاری میں بھی اور اپنے ماہانہ جوڑ میں بھی۔ عصر کے بعد حلقوں کی کارگزاری لے لو، عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے جو حلقے لگتے ہیں اس میں مسجدوں کی کارگزاری لے لو، جو آپ نے عزائم کیے تھے ان کی ماہانہ جوڑ میں۔ یہی ماہانہ جوڑ میں پہلے حاضری لینی مسجد کون کون سی آئی ہے اور کارگزاری لینی جو انہوں نے خروج کے یا مقامی کام کے جو انہوں نے عزائم کیے تھے۔ پھر اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، ترغیب کی بات ہوتی ہے، بغیر ترغیب میں آدمی عمل کرنے کے لیے بھی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو۔ بڑھو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے، واہ واہ میں بھی ان میں سے ہو جاتا۔ کھجور پھینک دی، جعفر تو شہید ہو جائے اور تو دنیا میں لگا رہے۔ 3 دن کے بعد حالانکہ ایک بوٹی آئی تھی ہاتھ، اسے کہہ رہے تھے پھینک کے جعفر شہید ہو جائے اور تو دنیا میں لگا رہے۔ میرے بزرگوں ترغیب جو ہے اندر سے تیار کرتی ہے جان مال کھپانے کے لیے اور عمل کے کرنے کے لیے۔ کچھ دیر بات ہوگی اللہ رسول کی، عزائم کرائیں گے، چاہے حلقے لگا لو یہاں تشکیل کر لو، خروج کے بھی اور مقامی اعمال کے بھی 24 گھنٹے اپنی مسجد کون آباد کرے گا؟ کتنی دیر؟ 4 گھنٹے 6 گھنٹے آہستہ آہستہ 24 گھنٹے پر۔ اور پھر اپنے مقامی کام، اس کے بعد سال لگائے ہو علماء اکرام میں سے جو کام میں یکسو ہیں، ذی استعداد ہیں، حیات الصحابہ عربی زبان میں پڑھیں گے جو عربی میں لکھی ہوئی ہے، پھر اپنا ترجمہ کریں گے، اسے ہم سب دھیان سے، اب اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ یہی شب گزاری میں ہے 4 کام، یہی اپنے ماہانہ جوڑوں میں ہے۔ یہ چند کام ہیں، یہ تو ہمیں سب کو دن میں محنت کوشش کرنی ہے۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے 2 مہینے نظام الدین لگانے ہیں۔ حضرت معاذ یاسر رحمۃ اللہ کتنی بھاری بات فرماتے تھے، جن سے اللہ نے کام لیا ہے میں اس کام کا یا تو 100واں یا 1000واں حصہ سمجھ سکا ہوں، اور جتنا میں نے سمجھا ہے اس کا 100واں یا 1000واں حصہ سمجھا سکا ہوں، اور جتنا میں نے سمجھایا ہے اس کا 100واں یا 1000واں حصہ امت سمجھ سکی ہے۔ یہ ہے اس کی برکت جو سب نظر آ رہی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جگہ کو منتخب کرتے ہیں، کبھی افراد کو منتخب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بنگلے والی مسجد کو اس کام کے لیے سارے عالم میں منتخب کیا ہے۔ اپنی سالانہ ترتیب کے علاوہ جو بھی ہے ہماری، اللہ ہمت دے، ہر سال 4 مہینے کم از کم ہے، یہ تو چلہ۔ اور میاں جی فرماتے تھے اگر سال کا وقت آ گیا اور پھر نہیں گیا
یہ تو اللہ کے غصے کے متوجہ ہونے کی بات ہے۔ اب 2 مہینے اپنے نظام الدین کے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہاں آؤ گے ہماری سنو گے ہماری کہو گے، یہاں نہیں آؤ گے ہماری نہیں سنو گے اپنی کہو گے۔ ایسے جانا جیسے بچہ ماں کی طرف، کل بھی بات، جیسے بچہ ماں کی گود کی طرف جاتا ہے، اپنے بزرگوں سے جا کے وہاں تو قدم رکھتے ہی ایسا ہو جائے گا جیسے مرکری کے سامنے وہ جو 0 واٹ کے بلب ہوتے ہیں فوراً اپنے آپ کو لگنے لگے گا 0 ہوں۔ جاتے ہی وہاں، یہاں تو لگتا ہے ہمارے ماشاءاللہ 4 میں، ہمارے یہاں ایک بڑے میاں تھے اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ابھی جب میں 3 دن میں گیا جب معلوم 54 دفعہ ان کے 4 مہینے لگے ہوئے تھے ماشاءاللہ، 54، 50 اور 4۔ ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے، اور کام سیکھنے کے لیے انشاءاللہ 2 مہینے نظام الدین آئیں گے بنگلے والی مسجد اپنی بزرگوں کی صحبت میں، اور کام سیکھ کر پھر انشاءاللہ اپنی، اور ہر سال اگر نہ صحیح تو وہ دوسرے سال 1 سال چھوڑ کے بیرون ملک انشاءاللہ 5 مہینے میں جائیں گے۔ جتنا باہر ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ ہمارے اندر دین کے مٹنے کا غم، جیسے مشورے میں دین کے مٹنے کا غم پیدا ہوگا، ایسی اپنی قلبی وسعت آئے گی، اور عالم کے تقاضے دیکھ کر ہمارے اندر عالمی مزاج بنے گا۔ اب یہ چند باتیں دن میں ہمیں سب کو آپس میں محبت کے ساتھ محنت کوشش کرنی ہے، اور رات کو دعائیں مانگنی ہے۔ کسی سے بھی ہمیں اللہ سے بھی حسن گمان، بندوں سے بھی حسن گمان، ایک سے محبت کے ساتھ۔ اگر محبت ہے تو کام کرنا آسان ہوگا، اور اگر محبت میں کمی آ گئی تو کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں سب کو، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ پانی کے کنارے جا رہا تھا، میں نے ایک کالے حبشی کو دیکھا، ایک عورت لیٹی ہوئی ہے اور اس نے بوتل بھر کے رکھ رکھی ہے، تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ تو گڑبڑ ہے، اس نے بھر رکھی ہوگی وہی اور عورت لٹا رکھی ہے، سرور کے لیے آیا پانی کے کنارے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کشتی آئی پانی میں، اور ایسا موج آئی کشتی پھٹ گئی، ٹکڑے 7 آدمی تھے، وہ حبشی کودا اور 6 کو اس میں سے ایک کو پکڑ کے نکال لایا، اور پھر میرا نام لے کے کہنے لگا شبلی ایک کو آپ نکال لائیے۔ تو مجھے تو نام سنتے ہی بہت تعجب ہوا، اور پھر یوں کہا تم نے تو اپنے آپ کو اس کا عادی بنایا تھا کہ میں کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھوں گا، تم نے میرے بارے میں کیسے خیال قائم کیا ہے؟ یہ میری ماں ہے، بیمار ہے، اس کو ہوا خوری کے لیے لایا ہوں، اور پلانے کے لیے پانی اس بوتل میں بھر رکھا ہے۔ گشت میں نہیں آئے، بعض مرتبہ ہم نے پتہ نہیں کیا سوچ لیا، حالانکہ وہ بیچارہ پتہ نہیں کس حال میں تھا، بیمار تھا، کیا بات تھی۔ ایک اپنے دل صاف کر کے اللہ سے دعا، دن میں کوشش محنت کرنی ہے، اور ایک کو محبت کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ ہمارا کوئی ساتھ دے دے اس کا احسان ہے، مجھے تو کرنا ہی ہے، میری اپنی ذمہ داری ہے، امانت داری ہے، بڑوں سے پوچھ کر جیسا سنائے ایسا کرنا، اور احساس ذمہ داری یہ ہے اپنے کرتے ہوئے ایک کو اپنے ساتھ لے کر کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے اور ہمیں سب کو قبول فرمائے۔ ایک بات کی نیت کرو انشاءاللہ کہ زندگی کے جو باقی ایام ہے، اب یہ نیت کرو انشاءاللہ کہ پورے عالم کی فکر کے ساتھ چلیں گے۔ کرتے ہو نیت انشاءاللہ؟ پورے عالم کے انسانوں کی فکر کے ساتھ جئیں گے، جب تک جئیں گے پورے عالم کے انسانوں کی فکر کریں گے۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ اس کے لیے ہر ایک آدمی یہ نیت کرے ہر سال کم سے کم 4 مہینے نیت کرتے ہو انشاءاللہ، مہینے کے 10 دن اور روزانہ کے 8 گھنٹے، 2 مہینے کوشش کرو ہر سال نظام الدین جانے کے۔ اور میرے دوستوں جیسے سمجھایا گیا وہ 5 اعمال کے ساتھ مسجد کے اعمال میں جڑنا اور گھر کی تعلیم کا اہتمام کرنا۔ میرے دوست بھائیو جتنا ہم اس کی کوشش کریں گے اللہ آگے کے راستے کھولتے رہیں گے۔ اب ایک درخواست یہ ہے ان میں سے جو لوگ اللہ کے راستے میں آج جا رہے ہیں، یہ 8:30 بجے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر یہ تشکیل و تفقد کا جو پنڈال ہے جو آپ کی جنوب کی طرف لگا ہوا ہے وہاں پہنچنا ہے 8:30 بجے۔ وہاں 3 حصوں میں آپ کو تقسیم کر کے وہاں پر آپ سے مصافحہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں جو حلقہ نمبر 2 ہے وہاں امراوتی والے، اور اس کے پیچھے اکولا، بلڈانا اور یوتمل والے،
اور اس کے پیچھے چھتیس گڑھ ناگپور والے 8:30 تک فارغ ہو جاؤ، پورا 1 گھنٹہ ہے، اور فارغ ہو کے وقت سے پہلے پہنچ جاؤ۔ باقی سارے مجمع سے درخواست ہے وہ 8:30 بجے فارغ ہو کر یہاں چھتیس گڑھ والے 331 حلقے میں، حلقہ نمبر 331، باقی سارے احباب اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں، 1 گھنٹہ پورا ہے، اور یہاں 8:30 بجے پہنچ جائیں۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جانے والوں سے بھی اور واپس جانے والوں سے بھی تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ مجلس آخری ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی، اس سے اہتمام سے آنا ہے، سب کو لانا ہے۔ یہ مجلس آخری ہوگی، اسی کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔